الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ اپنی پسند سے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے کپڑے اور مختلف قسم کے ڈیزائن کے کپڑے پہنتا ہے۔ کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوئی قمیص لنگی پہنتا ہے، کوئی سوٹ پہنتا ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے، لیکن اچھی طرح سے سن لیجئے، آدمی جب مر جاتا ہے تو اسے ایک ہی قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے، وہ بھی وہ پہنتا نہیں، اسے پہنایا جاتا ہے، اور ایک ہی رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے جو انسانی زندگی کا آخری لباس ہوتا ہے، جسے کفن کہا جاتا ہے۔ آج کی اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کفن سے متعلق کیا ہدایتیں ہیں اور کیا رہنمائی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ بولنے اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو بھی
آخری لباس کفن پہنانے سے پہلے آخری سفر کے لیے، قبر کے لیے تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخری لباس جسے کفن کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک کپڑا جسے کفنی اور لفافہ کہا جاتا ہے، وہ سر کے اوپر ایک بالش لمبا اور نیچے پیر کے بعد ایک بالش لمبا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 میٹر کا ہوتا ہے ایک کپڑا، جسے کفنی اور لفافہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کپڑا جسے ازار اور تہبند کہتے ہیں، وہ تقریباً 2 میٹر 2.25 میٹر کا ہوتا ہے، وہ سر سے لے کر پیر تک رہتا ہے۔ کفنی اور اس میں ذرا سا فرق یہ ہے، کفنی وہ سر سے ایک بالش اور لمبا ہوتا ہے اور پیر سے اور ایک بالش لمبا ہوتا ہے۔ ازار اور تہبند جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کر پیر تک برابر رہتا ہے۔ تیسرا کپڑا جو ہوتا ہے جسے قمیص اور کرتا کہا جاتا ہے، وہ گلے سے لے کر پنڈلی تک ہوتا ہے۔ یہ مردوں کا کفن ہے۔ عورتوں کا کفن بھی ایسا ہی ہے، اور 2 کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں پورے اس میں۔ ایک تو یہی کفنی جسے لفافہ کہا جاتا ہے، دوسرا ازار اور جسے تہبند بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا کرتا جو گلے سے لے کر پنڈلی تک ہوتا ہے۔ یہ 3 کپڑے عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، اور ایک زائد کپڑا جو عورت کو ہوتا ہے وہ سینہ بند ہوتا ہے۔ سینہ بند جو بغل سے لے کر ناپ تک یا کبھی کبھی ران تک بھی ہوتا ہے، رانوں تک، گڑگوں تک بھی ہوتا ہے، ایک کپڑا وہ ہوتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں کپڑا عورت کے لیے زائد جو ہے وہ سربند کہتے ہیں، جسے دوپٹہ کہہ لو، اوڑھنی کہہ لو۔ یہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ یہ 5 کپڑے پہنانے کا طریقہ بھی عورت کو، اور مرد جب مر جاتا ہے اسے 3 کپڑے پہنانے کا بھی طریقہ مفصل سیکھنا پڑتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، کفن پہنانے کا بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے کتابوں میں۔ ہم لوگ جو ہے میت کو چھیننے میں، ہاتھ لگانے میں ذرا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، حالانکہ ہم کو معلوم ہے وہی ہمارے باپ ہیں، وہی ہمارے بھائی ہیں، وہی ہمارے ماموں ہیں، وہی ہمارے چاچا ہیں، جن کے گود میں پل کر ہم بڑے ہوئے، جن سے ساتھ میں رہ کر ہم کھیلتے تھے، ان کے ساتھ خوشیوں میں رہتے تھے، لیکن وفات پا جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں آدمی ان سے گھبرانے لگتا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ بڑی عظمت کے ساتھ ان کے اس آخری عمل کو انجام دینا ہوتا ہے، آخری لباس پہنانا پڑتا ہے ان۔ یہ کفن پہنانے کا طریقہ، سب سے پہلے گزشتہ جمعہ بات آئی تھی غسل کی۔ غسل دینے کے بعد جس تختے میں اسے لٹایا جاتا ہے میت کو، اسے آہستہ آہستہ اس کے بدن کو ایک نرم کپڑے سے، کاٹن کے کپڑے سے سکھایا جائے۔ ہم جیسے پانی نہا کر سر لگڑ لیتے ہیں، جس طرح بدن لگڑ لیتے ہیں، اس طرح میت کو نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح کریں گے تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اس کے چمڑا جو مرنے کے بعد نرم ہو جاتا ہے، گرم پانی پڑنے کے بعد اور نرم ہو جاتا ہے، لگڑیں گے تو چمڑا ہٹ جائے گا، اس لیے اور کاٹن کے کپڑے سے رکھ کر آہستہ آہستہ اسے سکھا دیں۔ جب میت سوکھ گئی تو یہ سب سے پہلے جو کفنی جسے کہتے ہیں، وہ لفافہ بھی اسے کہتے ہیں، وہ زمین میں اس طرح پھیلا دیں۔ پہلے اس طرح اسے پھیلا دیں زمین میں۔ ابھی میت وہیں رہے گی جہاں پر رکھا گیا تھا، نہلا کر وہیں رہے گی۔ پہلے ایک پاکیزہ جگہ میں سفید کپڑا جو جسے لفافہ اور کفنی کہتے ہیں، اس طرح پھیلا دیں۔ اس کے بعد دوسرا کپڑا جو ہے ازار،
जिसे तहबंद भी कहते हैं, वो सर से लेकर पैर तक का होता है, उसे उसके ऊपर बिछा दें, कफनी के ऊपर उसे बिछा दें। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैं ये इस उन्वान को इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं, एक जगह पर जाना हुआ, वहां देखे किसी को कफन पहनाना नहीं आ रहा है, सब परेशान है, जैसा बोले वैसा कर रहे हो मैयत के साथ, आखिरी कपड़ा नहीं पहनाने आ रहा। कितने अफसोस की बात है। तो मुझे उस वक्त जहन में आया, हमारी बात सुनने वाले, हमारा जहाँ खिताब होता है उनको मुझे सिखाना चाहिए, वरना ये मसला कल क़यामत के दिन मुझे भी पूछ हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने कफन पहनाने का तरीका बता दूं। पहले क्या करें, जो कफनी कहते हैं, जो 2.5 मीटर का होता है या उससे कुछ जायद का होता है, उसे पहले एक तरह अच्छी तरह फैला दें। उसके ऊपर इजार तहबंद कहते हैं, उसे फैला दें। वो जरा उससे छोटा रहेगा, ऊपर से भी जरा छोटा रहेगा, नीचे से भी छोटा रहेगा, उसे फैला दें। उसके बाद जिसे कुर्ता और कमीज कहते हैं, कुर्ता और कमीज की पहचान ये होती है कि वो गले की तरफ उसे जरा काट दिया जाता है, गिरेबान की तरह काटा रहता है। वो कपड़ा डबल होता है, वो इस जगह पर ऐसा गिरेबान की तरह फाड़े रहते हैं। उस कपड़े को जो है, ये 2 कपड़े जो पहले से बिछाकर हैं, उसके आधे ऊपर से ऐसा बिछा दें। जहां उसका सर आता है, वो गिरेबान जहां आता है, वो जरा ऊपर खींचकर बिछा लें। अभी बिछा देने के बाद मैयत को लाएं। वो मैयत को जो है सतर ढाका हुआ वहां कर लाएं, नंगा करके ना लाएं, सतर ढाक कर ही उसे लाकर इस तरह मैयत को यहां पर सिलाएं। तो वो जो गला पहले से फटा हुआ है, वहां से उसके सर को निकाल कर इस तरह खींच दे, कपड़ा इस तरह खींच दे। तो क्या हो जाएगा, इधर से अंदर से उसका सर चल जाकर बाहर आ जाएगा और मुंडे के ऊपर से उसके पिंडली तक वो कपड़ा आ जाएगा उसका। वो कपड़ा जब आ जाने के बाद जो सतर की ढांपने के लिए नहला कर रहे थे, उसे आहिस्ता से खींचकर एक कोने में रख दे। उसके बाद इतर अपने हाथ में मलकर उसकी दाढ़ी को और उसके सर को अच्छी तरह से मलें। इतर यहीं लगाते हैं, इतर उठाकर पूरे कफन में, पूरे जनाजे में डाल दिया जाता है, नहीं, ये तरीका नहीं है। इतर जो लगाते हैं वो उसकी दाढ़ी पर लगाना है और उसके सर पर लगाना है। उसके बाद सजदे की जगहों में काफूर जो पिसा हुआ है, वो काफूर उसकी पेशानी पर मलें, उसकी नाक में मलें, और उसके बाद सजदा करते ना 2 हाथों से हथेलियों पर मलें। उसके बाद दोनों गुड़बे जो सजदे में रखते हैं उसमें मलें, उसके पैर में मलें काफूर को। ये अच्छी तरह से मल देने के बाद मैयत पूरी खुशबूदार हो जाएगी। उसके बाद ये कपड़ा तो उसका हो गया था। उसके बाद बाएं तरफ से जो इजार और तहबंद है उसे इस तरह लपटें, एक तरफ पहला बायां हिस्सा लपटें, उसके बाद दायां हिस्सा ऊपर कर दें, मोड़ दें दायां हिस्सा। उसके बाद और एक कपड़ा नीचे बाकी रहेगा, फिर उसको उठाकर फिर बाएं तरफ से उसे लपटें, उसे मोड़ें, फिर दाएं तरफ से उसे लपेटें। ये कपड़ा जरा लंबा रहेगा ना, उसे इस तरह मड़कर यहां पर कपड़े की रस्सी में उसको यहां पर बांध दें। उसके बाद नीचे भी लंबा रहेगा लिफाफा में, बताया था आपको, एक बालिश लंबा होता है बोल, उसे घांटी डाल दें। फिर बीच में कपड़े की टोइन से बीच में कमरबंद बांध दें। ये कफन उसे मर्द को पहनाने का तरीका हो गया। मर्द का कफन पहनाने का तरीका ये। औरत को भी इसी तरह है, थोड़ा सा फर्क है। ये भी सीख कर आप अपने घर वालों को जाकर सिखा दीजिए कि उसे भी पहले कफनी बिछाएंगे। मर्द को कफनी के बाद इजार बिछाया जाता है, लेकिन औरत के कफन में कफनी के बाद इजार नहीं बिछाएंगे, बल्कि तहबंद, ये सीना बंद जो होता है ना, उसका सीना बंद बगल से लेकर गुड़गे तक का, रान तक का होता है, वो बिछा देंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इजार बिछाएंगे। चौथे नंबर पर जो कुर्ता और खमीस होता है वो बिछाएंगे। वो बिछाने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से मैयत को पोंछने के बाद उसे लाकर रखेंगे, और जो सराहना जो होता है वो गिरेबान के अंदर से लाकर उसे पैर तक वो ले आ जाए। वो पहना देने के बाद अब उसके सर के बाल जो होते हैं औरत के, वो दोनों
दो हिस्से में करेंगे, उसकी दो चोटियां बनाएंगे, एक चोटी उठाकर इधर सीने में डाल देंगे और एक चोटी उठाकर इधर सीने में डाल देंगे। बात समझ में आई? बिछा देंगे। और वो जो ओढ़नी और दुपट्टा सरबंद जिसे कहते हैं, वो उठाकर लपेटेंगे नहीं, ये गलती करते हैं। वो उठाकर बालों में लपेट कर सीने में रखते हैं, ऐसा नहीं है तरीका, मसनून तरीका। उसके एक हिस्से का बाल एक सीने में, दूसरे हिस्से का बाल दूसरे हिस्से में डाल देने के बाद वो ओढ़नी सिर्फ उसके ऊपर बिछा देना है, सिर्फ ओढ़नी जो है सिर्फ उसके ऊपर बिछा देना है। अब ये बिछा दिया गया ओढ़नी, कुर्ता भी हो गया उसका। उसके बाद वो उसका इजार जो है ना, उसे तहबंद भी बोलते हैं, वो बायां जानिब का इधर लपेटे, फिर उसके बाद दाएं जानिब का लपेटते। अब रहता कौन सा कपड़ा उसके बाद रहता है सीना बंद। वो सीने बंद को फिर उसके बाद बाएं तरफ से और दाएं तरफ से डालकर, उसमें रस्सियां भी दी होती हैं, मालूम किया गया, उसमें कपड़े के नाड़े बनाए हुए रहते हैं, वो कपड़े से घांटी डाल दी, नीचे भी ऊपर भी। उसके बाद फिर कफनी जो बड़ा कपड़ा होता है उसे फिर बाएं तरफ का पहले डालें, उसके बाद दाएं तरफ का कपड़ा डालें। डालकर जब लंबा हो गया तो उसे भी नीचे पैर के तरफ भी घांटी डाल दें, बाएं सर के तरफ भी घांटी डाल दें और बीच में कमर भी घांटी डाल दें। ये औरत को कफन पहनाने का तरीका आप सुन लिए। कफन पहनाने की फजीलत में आपको सुनाऊं, हदीस के किताब में आता है, हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कफन किसी मय्यत को पहनाता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसे जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। हम लोग घबराते हैं कफन को छूने से, कफन पहना से घबराते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफन जो शख्स पहनाता है अल्लाह ताला उसे जन्नत का लिबास, जन्नत का जोड़ा पहनाते हैं। और कफन मसनून ये है कि वो सफेद रंग का है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सफेद कपड़े पहना करो। ये जिंदों को कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सफेद कपड़े पहना करो, तुम्हारे लिए वो सफेद कपड़ा अच्छा है। फिर आगे फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्हीं सफेद कपड़ों में अपने मुर्दों को कफनाया करो। ये मसनून है, मर्द हो औरत हो, सफेद कपड़ा ही बेहतर है, वही मसनून तरीका है। तो ये कफन पहना दिया गया। कफन पहनाना फर्ज किफाया है, यानी ऐसा फर्ज है, अगर कोई सब मुसलमान मिलकर किसी मुसलमान मय्यत के लिए कफन का इंतजाम नहीं करे तो सारे गुनहगार होंगे। अगर चंद अहबाब कर लिए तो सारे मुसलमान उस गुनह से महफूज हो जाएंगे। तो ये फर्ज किफाया है कफन पहनाना। कफन पहना दिया गया। कफन पहनाने के बाद जनाजे की नमाज का मसला आता है। जनाजे की नमाज से पहले मय्यत को जनाजे में रखते हैं, वो उठाने का भी तरीका है, उठाने का भी मसनून तरीका बताया गया। आम तौर पर कफन में मय्यत को रखने के बाद लोग उठाते हुए अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कलिमा शहादत अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ये नहीं है, कलिमे की तलकीन मय्यत को मरने से पहले करनी पड़ती है। मय्यत को मरने से पहले जब वो सकरात की हालत में होता है तब उसके सामने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ेंगे, तलकीन करेंगे, वो सुनकर मय्यत पढ़ेगा। ये है जनाजा उठाते वक्त अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ही साबित नहीं है, बल्कि दूसरी दुआ है उसके सिलसिले में, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। कफन में रख, जनाजा में रख दिया और जनाजे के ऊपर जो फूल डाला जाता है या दूसरी चीजें जो डाले जाते हैं, ये बिल्कुल बिदअत है, खुराफात में से है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, वो फूल किसी जिंदी औरत पर डालो या फूल का पैसा किसी को सदका दो, मस्जिद को उससे फायदा पहुंचेगा कि वो फूल का हार बिछाया जाता है, फूल के लड़े उसके ऊपर बिछाए जाते हैं। वो फूल बजाय वो मस्जिद के ऊपर डालकर वो मुरझा कर बेकार करने से
وہ پیسہ جتنا پھول کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے وہ پھول کا پیسہ کسی غریب کو دے دو صدقے میں، اس نیت کے ساتھ یہ میری ماں، یہ میرا بھائی، یہ میرے باپ، یہ میرے دوست، یہ میرے شہر جو مرے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دو، تو وہ ثواب ان کو پہنچے گا، ایک ایک پیسے کا ثواب پہنچے گا۔ آپ ان کو پھول ڈالنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، الٹا پیسے ضائع ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے پھول وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، البتہ کپڑا اڑا سکتے ہیں جنازے کے اوپر، سادہ کپڑا اڑا سکتے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ جو پھول ڈالنے کا رواج آ گیا، معاف کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ آپ دیکھے ہوں گے غیر لوگ مرتے ہیں تو وہیں پھول ان کے اوپر ہاروں پر ہار اڑایا جاتا ہے۔ کس وجہ سے پھول ڈالا جاتا ہے؟ کیا مقصد ہے پھول ڈالنے کا؟ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب تک اگر کیے تو اس سے توبہ کیجئے، اور آئندہ ہمارے گھروں میں کسی کا واقعہ موت کا پیش آتا ہے تو وہاں پر پھول کا ہار بنانے کا آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا پیسہ اگر دینا ہی ہے، خرچ کرنا ہی ہے، تو کسی غریب کو دے کر اس کا ثواب میت کو پہنچا دیجئے۔ میت اس کا ضرورت محتاج ہے، پھولوں کا محتاج نہیں، گلابوں کا محتاج نہیں، کلیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہے تمہارے صدقے کے ذریعہ نیکیاں پہنچانے کا، اس کا محتاج۔ آپ اسے وہ پیسہ پہنچائیں گے تو اسے خوشی ہوگی، صدقہ دیں گے تو خوشی ہوگی۔ تو جنازہ رکھنے کے بعد پہلا دائیں جانب وہ ایک طرف اٹھائیں، پھر ادھر طرف دائیں جانب کا، پھر ادھر طرف بائیں جانب کا، پھر آخری کا بائیں جانب کا اٹھائیں۔ اٹھاتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بارہا میں خود دیکھتا ہوں ہمارے مسجد میں جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز کے بعد جنازہ اٹھاتے وقت سب پڑھتے ہیں کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نہیں ہے یہ مسنون طریق، یہ کلمے کی تلقین میں بار بار کہتا ہوں میت کو مرنے سے پہلے کرنے کی چیز ہے۔ وفات کے بعد تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بول کر اٹھائیں۔ کم از کم ایک ایک آدمی جو کھاندہ دیتا ہے 10 قدم ایک طرف دیں۔ کتنا دیں؟ 10 قدم، ایک طرف 10، ادھر طرف 10، پیچھے کی طرف 2 جو کونے ہوتے ہیں اسے 10 دیں، کیونکہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے کہ جو بندہ میت کو کندھا دیتا ہے کم از کم 40 قدم دیتا ہے تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور چلتے ہوئے پورے وقار کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ جائیں۔ البتہ جلدی جانے کی تلقین ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ میت کو اٹھا کر جلدی جائیں، دوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں۔ جلدی جانے میں اور دوڑنے میں فرق ہے نا، جلدی جائیں، دوڑنا نہیں چاہیے۔ میت کو جنازہ اٹھا کر چلنے کے بھی آداب ہیں، مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو یہ جو کندھا دیے ہیں وہ تو سامنے رہیں گے، باقی لوگ جتنے ہیں وہ پیچھے چلیں گے، میت کے پیچھے چلیں گے، میت کے سامنے نہیں چلیں گے، جنازے کے آگے نہیں چلیں گے، جنازے کے برابر بھی نہیں چلیں گے، بلکہ پیچھے چلیں گے۔ البتہ جو کھندا دیتے ہیں یا کھندا دینے کے لیے آتے ہیں وہ سامنے آئیں گے بس، اس کے علاوہ جتنے لوگ آتے ہیں پیچھے چلیں گے۔ سوار ہو کر اگر کوئی آدمی معذور ہے، سوار ہو کر آتا ہے تو جنازے سے آگے نہیں جائے گا، وہ جنازے سے پیچھے آئے گا یا قبرستان کو کسی دوسرے راستے سے آئے گا۔ جنازے کے سامنے سے اپنی کار لے کر، اپنی گاڑی لے کر گزرنا یہ عظمت کے خلاف ہے، اس لیے وہ پیچھے ہی چلے گا۔ جنازہ آہستہ اٹھا کر چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھا کر لے جاتے تھے تو آپ کا عمل کیا تھا اس سلسلے میں؟ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھا کر لے جاتے، کسی کا کھاندہ دیتے ہوئے ایک دم خاموشی سے چلتے تھے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوتی تھی، البتہ ذہن میں اپنے ذہن سے گفتگو کرتے رہتے تھے تمہاری موت کا واقعہ تم پر بھی پیش آنے والا ہے، موت کا واقعہ تم پر بھی پیش آنے والا ہے، تمہارا بھی اس طرح جنازہ اٹھایا جانے والا ہے، تمہیں بھی اس طرح کفن پہنایا جانے والا ہے، تمہیں بھی اس طرح غسل دیا جانے والا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آدمی کو اٹھانا چاہیے، کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں، صرف اسی پر دھیان میں ہو کہ اس کا مسئلہ تو ہو گیا، اس کا مسئلہ تو ہو گیا کہ ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی ایمان کی گواہی دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں مرتا ہوں تو میرا کیا حال ہوگا، میں کہاں مروں گا، کیسا مروں گا،
میری موت کیسے حالت میں آئے گی, میری موت کہاں آئے گی, میری موت آ رہی ہے تو کیا میں اس کے لیے تیاری ہوں, اس فکر سے چلتے رہے آدمی. جو سوچیے آدمی اپنی جنازے کو کاندھے میں اٹھائے ہوئے یا جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے چلے گا, اپنے آخری غسل کو یاد کرتے ہوئے چلے گا, اپنے آخری لباس کو یاد کرتے ہوئے چلے گا, اپنے جنازے کو یاد کرتے ہوئے چلے گا, تو کیا اسے دنیاوی باتیں کا خیال آئے گا؟ لیکن دیکھا گیا عام طور پر جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے بھی لوگ جو دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں, تجارتوں کی باتوں میں, ملازمتوں کی باتوں میں, دنیا کاروبار میں مشغول رہتے ہیں. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. بالکل خاموشی سے وقار کے ساتھ اٹھا کر مسجد میں لائیں. مسجد میں لانے کے بعد جنازے کی نماز کا طریقہ تو معلوم ہے, الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں. البتہ جنازے کی نماز کی فضیلت سے متعلق میں آپ کو بیان کروں, کیونکہ بعض دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا, مسجد میں جنازہ لا کر رکھا گیا, مؤذن اعلان بھی کر دیا صلاۃ الجنازہ بول کے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں, سیدھا جنازے کی نماز نہیں پڑھتے, یا بعض لوگ جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جنازہ رکھا ہوا ہے, مسلمان کا حق ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھنا, اور جنازے کی نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأرض بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراتين. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ایمان کے ساتھ, ثواب پانے کی نیت سے, یہاں تک کہ اسی کے ساتھ رہا, میت پر جنازے کی نماز پڑھی, یہ بھی پڑھا, اور میت کو دفن کرنے تک انہی کے ساتھ رہا, تو اسے 2 قیرات ثواب ملیں گے. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا, رسول اللہ قیرات کسے کہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے والے کو جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے. احد کا پہاڑ مدینے میں موجود ہے, دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے, اتنا بڑا ثواب ہے. ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم کو اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے. قرآن نے ایک منظر کشی کیا ہے, انسان کو نیکیوں کی اہمیت کب سمجھ میں آئے گی بول کے اس کی ایک منظر کشی کی ہے قرآن نے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی, وہ اپنی اس نیکی کو پانے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے, جہنم سے بچنے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے. اس سے کہہ دیا جائے گا تم ایک نیکی لے کر آ جاؤ, تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا, جہنم سے بتا دیا جائے گا. وہ دوڑتے ہوئے اپنی وہ ماں کے پاس جائے گا, 9 ماہ تک جس نے پیٹ میں پالا تھا, پیٹ پہ رکھ کر پالا تھا, اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھے گا امی جان مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, دے دیجئے. ماں کہے گی بیٹا آج نیکی نہ پوچھنا. باپ جو صبح اس کے لیے صبح شام دن رات بازار میں رہ کر پسینہ بہا کر, خون بہانے کی ضرورت پڑی, خون کی پسینے کی جگہ میں خون بھی بہا کر اپنے بچوں کو پالتا ہے, بچہ بھاگ کر جا کر اپنے باپ سے پوچھے گا ابا جان دنیا میں میری ہر خواہش پوری کرتے تھے, آج میری ایک ضرورت ہے, ایک نیکی دے دو. ابا بھی وہی کہیں گے بیٹا آج نیکیوں کا میں خود محتاج ہوں, میرے پاس نہ ہو. یا پھر المرء من اخی, بھائی کے پاس جائے گا, وامہ وابی, باپ کے پاس ماں کے پاس جائے گا, اپنی بیوی کے پاس جائے گا, سب کے طرف سے یہی جواب ملے گا,
نیکی آج ہم سے نہ پوچھو. اس وقت سمجھ میں آئے گا اگر ہم جنازے کی نماز پڑھتے تو ایک ایک جنازے پر ایک ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا تھا. اس لیے آج عہد کیجئے, کہیں جنازہ دیکھیں, یہ مسلمان کا حق ہے, ہم اس کے پیچھے چلیں, جنازے کی نماز اس کی پڑھیں, موقع رہیں, گنجائش رہیں تو تدفین تک ساتھ میں رہیں, نہیں تو کم از کم جنازے کی رہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص جنازے کی نماز بھی پڑھا اور تدفین میں ساتھ بھی رہا, 2 قرات یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا. اگر صرف جنازے کی نماز پڑھا تو اسے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. تو جنازہ چلتے ہوئے خاموشی سے چلیں. جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تدفین کا جو عمل ہوتا ہے وہ جنازہ لے جاتے وقت اپنی آخرت کی فکر میں رہیں, آخرت کی فکر میں, آخرت کی میری تیاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میں آج آپ کو 5 منٹ میں آخرت سے متعلق تیاری کے لیے ایک حدیث پیش کر دوں. گزشتہ جمعہ بھی ایک حدیث پیش کیا تھا صلاۃ التسبیح سے متعلق, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو توفیق بخشی ہے. آج ایک اور حدیث پیش کر دوں آخرت کی تیاری سے متعلق. حدیث کی کتاب میں آتا ہے موت کا وقت جو ہوتا ہے آدمی کو بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اس وقت شیطان بہکاتا ہے, کبھی کبھی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے کفر لازم ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. زندگی بھر مؤمن رہا, آخری وقت میں ایسا کلمہ زبان سے نکلا جس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے جو شخص پابندی سے 2 عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں. ایک عمل یہ ہے کہ آدمی پابندی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے, 5 نماز بھی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے. پہلی صف میں پڑھنے کی نہیں بات کر رہا ہوں, پہلی کی صف میں یہ تو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. میں آپ کو بتاؤں, پہلی صف میں نماز پڑھنے والے دوسری صف میں تیسری صف میں پڑھنے والوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. کتنے پہلے؟ 500 برس. اور وہاں کا ایک دن 1000 سنۃ مما تعدون, 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے. اور ایک جگہ 50,000 سنہ 50 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے. تو اب 500 برس کا اندازہ لگا لیجئے صرف پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لوگ جان لیں, سمجھ لیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگوں میں خورا ڈالنے کی نوبت آ جائے گی. تو بہرحال پہلی صف میں ہے ہی. تکبیر اولا کہتے ہیں جب امام اللہ اکبر رکعت باندھتے ہیں تو اس وقت ہم بھی رکعت باندھیں. تکبیر اولا کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا ہے, اور حدیث کی کتاب میں آتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک تو یہ ہے 40 دن کوئی آدمی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ یہ ہے جہنم کی آگ, دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا, دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. اس حدیث کی تشریح میں کبھی اور مرتبہ کروں, آج اتنے میں اکتفا کرتا ہوں. تکبیر اولا کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے دوسرا عمل, ہر نماز کے لیے مسواک کا اہتمام کرتا ہے, ہر نماز کے لیے مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے طرف سے مرنے والے کو موت کے وقت میں 3 انعام. پہلا انعام یہ ہے حضرت اسرائیل سے کہتے ہیں تم جا کر وہ فلاں آدمی مرنے والا ہے, اس کی روح کو تم قبض کرنے والے ہو. مرنے سے پہلے وہ جو شیطان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور شیاطین جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے کفر کی طرف لے جا رہے ہیں, تم پہلے ان شیطانوں کو بھگاؤ, پہلے شیطان کو بھگاؤ. پہلا انعام یہ ملتا ہے. مرنے والے کے پاس اسرائیل آتے ہیں, موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کرنے سے پہلے وہاں موجود شیطانوں کو بھگاتا ہے. دوسرا انعام اس کو دیا جاتا ہے, دوسرا انعام اسے دیا جاتا ہے, اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ مرنے والے سے کہہ دینا کہ تمہارے موت کا وقت آ گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے آدمی کو معلوم ہو جانا.
آدمی کو معلوم ہو جانا کہ میرے موت کا وقت آ گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آدمی دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، کمانے میں، ملازمت میں، تجارتوں میں، بنگلے بنانے میں، اس میں مشغول رہتا ہے آدمی، اچانک اسے موت آ جاتی ہے، توبے کی توفیق نہیں ہوتی اسے۔ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور مسواک کرنے والے کو دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اسے موت کا فرشتہ روح لینے سے پہلے اسے کہتا ہے کہ تمہارے موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ جلدی جلدی توبہ بھی کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو جائے گا، اللہ کو منوانے لگے گا۔ تیسرا انعام تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اور مسواک کا اہتمام کرنے والے کو، تیسرا انعام فرشتہ اسے تلقین کرے گا، کلمہ پڑھو۔ فرشتہ اسے تلقین کرے گا۔ انسان اگر تلقین کرا، ممکن ہے اس کی زبان پر اثر نہ ہو، انسان اگر کہیں ممکن ہے اس کی زبان پر اثر نہ ہو۔ فرشتہ گناہوں سے پاک، پاکیزہ مخلوق ہوتی ہے۔ یہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور مسواک کا اہتمام کرنے والے کو فرشتہ آ کر کہے گا کلمہ پڑھ لو۔ اور نیچے لکھتے ہیں شارح حدیث، کلمے کی جب اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرتا فرشتہ جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہماری حالت بہت افسوس ہے، تکبیر اولا کی دور کی بات ہے، ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں فجر کی نماز نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں ظہر کی نماز نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کس کے لیے کفن کا کپڑا مل میں تیار ہو چکا ہے، کس کا غسل کا پانی تیار ہو چکا ہے، کس کا جنازہ تیار ہونے والا ہے، معلوم نہیں۔ آج کی اس جمعہ ہم نہا دھو کر آئے ہیں، ہم خود آئے ہیں، ہم کو یہ خبر نہیں ہے آئندہ جمعہ ہم نہا دھو کر آئیں گے یا نہلا دھلا کر اٹھا کر لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے جنازے کی، ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ آج اس مجلس میں عہد کر کے اٹھیے آپ، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی بات آخری لباس سے متعلق تھی، مسنون لباس جو آخری لباس ہوتا ہے، کفن جسے کہتے ہیں، اس سے متعلق باتیں آئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آخری ٹھکانہ جو انسان کی قبر کہا جاتا ہے، اس سے متعلق کیا ہدایتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمیں آخری غسل دیا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کے غسل سے ہم کو نہلا دیں، اور آخری لباس پہنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کا لباس ہمیں پہنا دیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔